إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل آتى مالا سفيها اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں
وقال ربکم، اور تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ضرور جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دعا تو کرتے ہیں لیکن اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتے۔ رجل، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے، کانت تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق، جس کے نکاح میں کوئی بدخلق، بد مزاج بیوی ہے، لڑائی جھگڑا کرنے والی، بد زبانی کرنے والی، اور گھر کا ماحول ہر وقت اس وجہ سے ٹینشن کا شکار رہتا ہے، بد زبانی، بد کلامی، لڑائی جھگڑا، اس طرح کے معاملات۔ گھر کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے لیکن یہ دونوں سکون سے دور ہیں۔ تو یہ بندہ سارا کچھ دیکھ بھی رہا ہے کہ میری بیوی بدخلق ہے، بد زبان ہے، اور روزانہ ہی نوک جھونک ہوتی ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لم یطلقھا، اسلام کہتا ہے پھر ایسی عورت سے جان چھڑا لینی چاہیے، لیکن یہ اسے طلاق نہیں دے رہا۔ وَرَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مال، ایک بندے نے دوسرے سے کوئی قرض لینا ہے، پیسے لینے ہیں، کوئی مال لینا ہے، کوئی لین دین ہوتا ہے، اور یہ لین دین بندہ لم یشہد علیہ، ایسے ہی کر لیتا ہے، کوئی گواہ، کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی تحریر نہیں بناتا۔ یہ چیز بھی بہت سے جھگڑوں اور خرابیوں کا باعث بنتی ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، جب تم قرض کے لین دین کے معاملات کرو وقت مقررہ تک تو اس کو کیا کرو، لکھ لیا کرو، صغیرۃ او کبیرہ، آگے جا کے فرمایا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، لا تسأموا، لکھنے سے یا گواہ بنانے سے اکتاؤ مت، یہ نہ کہو کوئی نہیں جی تھوڑے سے پیسے ہیں، کون سا بڑے پیسے ہیں، کون سا زیادہ پیسے ہیں، میرا اپنا جاننے والا، میرا عزیز ہے، میرا رشتہ دار ہے، جو بندہ بھی ہو، لکھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقوم للشہادہ وادنا اللہ ترتابوا، یہ تحریر، یہ گواہی، یہ زیادہ پکی ہو جاتی ہے اور جھگڑے میں پڑنے کا اندیشہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اسلام جھگڑے سے بچانا چاہتا ہے، یہاں بھی وہی جھگڑا۔ اور تیسرا بندہ ورجل آتا مالہ سفیہا، جو بے وقوف کو مال دے دیتا ہے۔ اس کی دو صورتیں اہل علم نے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے بچے چھوٹے ہوں، یتیم ہوں، ابھی سمجھدار نہ ہوں، تو ان کا کوئی نہ کوئی ولی بنتا ہے، چچا بنتا ہے، ماموں بنتا ہے، یا جو بھی ان کا کوئی ولی بنتا ہے، ان کے مالی معاملات کی ذمہ داری اور نگرانی وہ چلاتا ہے۔ تو اسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک بچے سمجھدار نہ ہو جائیں، عقل اور رشد کی عمر کو نہ پہنچ جائیں، ان کو ان کے مال ان کے حوالے نہیں کرنے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ نے جن اموال کا تمہیں نگران ذمہ دار بنایا ہے، یہ اموال تم نے ناسمجھ بچوں کے حوالے ابھی تک نہیں کرنا، جن کو ابھی معاملات کا، لین دین کا اور مال کو سنبھالنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، ان کے حوالے نہیں کرنا۔ تو لیکن یہ آدمی جو ہے کیا کرتا ہے، وہ مال بچوں کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ کے اس حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ مال پھر کیا ہوتا ہے، بچے کئی دفعہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، کئی دفعہ جو ہے وہ جھگڑے کا باعث بھی یہ چیزیں بن جاتی ہیں۔
تو یہاں بھی اسلام کہتا ہے کہ ایسا انسان جو اپنا مال یا کسی مال چاہے اسی کا ہے اس کے حوالے کر دے یا اپنا مال کسی بے وقوف کے حوالے کر دے، کیونکہ مال کے ضیاع کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ مال بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، ضائع مت کریں، ضائع مت ہونے دیں۔ تو ایسا شخص، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 فرد جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، حالانکہ یہ 3 کام یا ان میں سے کوئی ایک کر رہے ہیں، تو ان کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعا کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، حکم دیا ہے ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو انہیں بتائیں کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی دعا، مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اذا دعان، وہ جب بھی مجھے پکارے۔ اور ایک حدیث قدسی آتی ہے صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، یہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے، کون ہے جو مجھے پکارے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ من یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، فاعطیہ، میں اسے دوں گا۔ من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، فاغفر لہ، میں اسے بخش دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا کو ایک عبادت کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، دعا عبادت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کو دعا سے زیادہ معزز پسندیدہ چیز کوئی نہیں، جتنی اللہ کو دعا پسند ہے اتنی اور کوئی چیز پسند نہیں ہے، کہ بندہ اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور صرف اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، اپنے فقر کا اظہار کرے، تو اللہ اس بات پہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں میرا بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہوا، کمزور سمجھتا ہوا، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میری کمزوریاں، میری عاجزیاں اور میرے فقر یہ دور کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو یہ عمل اللہ کو اکرم، بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا معزز لگتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے سنن ترمذی میں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اپنے مسئلے اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی حاجتیں، اپنے مسائل میرے سامنے کیوں نہیں رکھ رہا، پیش کرے میرے سامنے، مانگے مجھ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو دعا ہے یقیناً ان پریشانیوں، ان مصیبتوں، ان تکلیفوں سے بھی آپ کو بچاتی ہے جو آپ کے اوپر آ چکی ہیں، اور ان سے بھی جو ابھی تک نہیں آئیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون کون سی آزمائشیں، کون کون سی تکلیفیں، کون کون سی مصیبتیں آپ پہ مستقبل میں آنے والی ہیں، لیکن ان سب مصیبتوں، تکلیفوں اور آزمائشوں کا حل اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دعا میں ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ مستقبل کی کئی پریشانیاں اور مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، اور آخر میں کیا فرمایا اسی حدیث کے؟ اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ اب دیکھیں دعا کتنی اہم چیز ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں اس کی کتنی ترغیب دلائی ہے۔ محترم بھائیو، ہم اللہ سے دعائیں کرتے بھی ہیں، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے جو دعا کروں میری دعا قبول ہو، ہر مومن کی، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن بھائیو کچھ کمیاں، کچھ کوتاہیاں ایسی دعاؤں کے اندر رہ جاتی ہیں جو ہماری دعاؤں کو غیر مقبول بنا دیتی ہیں۔
کچھ ایسے اسباب، کچھ ایسے موانع، کچھ ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں جہاں ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکتی۔ ہم نے ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، ہم نے ان موانع کو جاننا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ کون کون سے گناہ ہیں، وہ کون کون سی نافرمانیاں ہیں جو آج ہم سے سرزد ہو رہی ہیں، اور ہماری دعائیں باوجود اس کے کہ ہم مانگ رہے ہیں لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو سب سے پہلی چیز محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دعا کی کچھ شروط بیان فرمائی ہیں۔ ہر چیز کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، جیسے نماز ہے نا، نماز کی اللہ نے کچھ شرطیں بیان کی ہیں۔ وضو نماز کی شرط ہے، وضو ہوگا تو نماز قبول ہوگی، وضو نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہے۔ استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا، یہ نماز کی شرط ہے۔ وقت کا ہونا کہ جو نماز آپ پڑھنے لگے اس کا وقت ہو گیا تو پھر تو نماز ہوگی، ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا۔ اگر کوئی بندہ اٹھ کے عصر پڑھنی شروع کر دے تو کیا عصر ہو جائے گی؟ پڑھ تو وہ لے گا لیکن اس کی عصر کی نماز نہیں ہوگی۔ وقت کا ہونا، لباس، جسم اور جگہ کا پاک ہونا، یہ بہت ساری اس طرح کی نماز کی شرطیں ہیں۔ اسی طرح روزے کی اپنی شرطیں ہیں، زکوٰۃ کی اپنی شرطیں ہیں، دعا کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ تو ان شرطوں میں دیکھیں ہم کہیں کوتاہی تو نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، عقیدہ توحید یہ بنیادی شرط ہے دعا کی بھی اور تمام اعمال کی قبولیت کی۔ اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی، دعا مانگتے ہوئے بھی وہ طریقہ، وہ آداب اپنائیں جو اللہ کے نبی نے اپنائے ہیں، وہ طریقہ اپنائیں جو اللہ کے نبی نے اپنایا ہے۔ اخلاص، اس میں دکھلاوا اور ریاکاری کو نہ آنے دیں، کیونکہ یہ وہ خطرناک بیماری ہے، یہ وہ خطرناک گناہ ہے جو بہت سارے انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر یقین، الثقۃ باللہ، اللہ پر اعتماد کہ جس اللہ سے میں مانگ رہا ہوں وہ یقیناً میرا اللہ مجھے عطا کرنے پہ قادر ہے، عطا کرے گا۔ یہ دعا کی کچھ شرطیں ہیں۔ اور توجہ، یہ نہیں کہ مانگ آپ اللہ سے رہیں، توجہ آپ کی کہیں اور ہے۔ حضور قلب، دل کے گہرائیوں سے اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ 5 بنیادی دعا کی شرطیں ہیں۔ تو ان شرطوں کا دعا مانگتے ہوئے ضرور خیال رکھیں کہ کہیں کوئی شرط مفقود تو نہیں ہو رہی۔ دوسری چیز ہے محترم بھائیوں، فرائض میں کوتاہی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو فرائض، جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں حقوق اللہ کے اندر، حقوق العباد کے اندر، اگر ان میں کوتاہی ہو رہی ہو تو یہ بھی ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ بھی ایک مانع بن جاتا ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا تو ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے جی میں دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو جو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں، جو فرائض اللہ نے دی ہیں، ان میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، معاملات کے اندر سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا فرض ہے، امانت کا خیال رکھنا فرض ہے، عبادات، معاملات، اخلاقیات، بہت سارے دین کے فرائض اور ارکان ہیں۔ تو کیا بندہ ان کا پابند ہے؟ اس پر ان پر اس کا التزام ہے؟ ان کی پابندی کر رہا ہے؟ تو یہ دیکھے کہاں کہاں مجھ سے سستیاں ہو رہی ہیں، غفلتیں ہو رہی ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ ہماری حالت نہیں بدلے گا۔ قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ہم بھی تو اپنے اندر احساس پیدا کریں نا۔ اللہ سے تو ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ فوراً ہماری مانگ، ہماری مراد پوری کر دے۔ تو جو اللہ نے فرائض عائد کیے ہیں، اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں آپ کو، کیا آپ وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں؟ جب کوئی مشکل پڑتی ہے، مصیبت پڑتی ہے تو پھر آپ بھاگتے ہیں مسجد کی طرف، آپ کے ہاتھ میں جناب صاحب تسبیح بھی آ جاتی ہے، آپ کے ہاتھ دعا کے لیے بھی اٹھ جاتے ہیں،
لیکن جب وہ تکلیف، وہ مصیبت، وہ پریشانی دور آ جاتی ہے، آپ کو نمازیں بھی بھول جاتی ہیں، آپ نمازوں سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من احبا، جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ شدائد کے اندر، سختیوں کے اندر، مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر جیسے ہی وہ دعا مانگے اللہ قبول کر لے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، ایسے بندے کو چاہیے جب خوشحالی ہو تو پھر بھی کثرت سے اللہ سے دعا مانگے۔ یہ نہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا تو دعا کرنا چھوڑ دیا، پریشانی دور ہوگی تو نماز پڑھنا چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت ترک کر دی۔ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی کیس الجھ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیمار گھر میں ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوتیں شروع ہو گئی ہیں جی، پھر پوچھتے ہیں ہاں جی کون سی سورت پڑھنی چاہیے جی، کون سی سورت کی تلاوت کرنی چاہیے، کون سا وظیفہ کرنا چاہیے، یہ تکلیف چلی جائے، یہ بیماری چلی جائے۔ بھائی قرآن تو سارے کا سارا شفا ہے، کہ تو جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے اللہ نے شفا رکھا، یہ تو ایک حفاظت ہے، حفاظتی حصار ہے، یہ تو آپ کے لیے ساری زندگی کا ایک نسخہ کیمی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ علاج بھی ہے، یہ پرہیز بھی ہے۔ تو دوسری چیز ہے محترم بھائیوں کہ اپنے فرائض، ان میں جو کوتاہی ہے نا، یہ ہم نے نہیں آنے دینی۔ اور تیسری رکاوٹ کیا ہے محترم بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اور یہ نافرمانیاں اس قدر زیادہ اور اس قدر علل اعلان ہو رہی ہیں آج معاشروں کے اندر۔ ایک تو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، دوسرا کھلم کھلا ہو رہی ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ ہو رہی ہیں، لوگ غلط کو غلط تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، اور بڑی ڈھٹائی سے اپنے گناہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا بہت بڑا ذریعہ محترم بھائیو آج کل سوشل میڈیا بنا ہوا ہے، برائی کر رہے ہیں اور برائی کا اعلان بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یہ ٹک ٹاک کے ذریعے، یہ یوٹیوب کے ذریعے، یہ واٹس ایپ، یہ دیکھو جی ہم نے کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کو معافی مل جائے گی، تمام افراد کو معافی مل جائے گی، لیکن مجاہرین کو معافی نہیں ملے گی۔ قیل وما المجاہرین، پوچھا گیا جی یہ مجاہرین کون ہے؟ فرمایا جو نافرمانی والا، غلطی والا کوئی کام کر لیتے ہیں اور پھر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، جب غلطی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے سوا، لیکن خود بخود اس گناہ کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ تو ویسے کچھ یوں ہیں کہ رات کو کوئی غلطی کی، گناہ کیا، رب العالمین کو پتا یا بندے کو پتا، لیکن بندہ صبح خود اٹھ کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ بھئی آپ نے غلطی کر لی، اب اس کی ویڈیو بنا لی، اب وہ جو ہے سر عام آپ ڈال رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں میں نے کیا کیا، یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یہ میرا فن ہے۔ کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی کسی بے حیائی اور بد کرداری والے کام میں ملوث ہے، کوئی کسی پہ طنز کر رہا ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ سب وہ گناہ ہیں جو قرآن و سنت میں منع ہے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں۔ کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں معافی مل جائے گی لیکن مجاہرین کو نہیں ملے گی۔ تو دعاؤں کی قبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ محترم بھائیو ہمارے گناہ بھی ہیں، ہماری کوتاہیاں بھی ہیں، ہماری غفلتیں بھی ہیں، ہماری لغزشیں بھی ہیں۔ اور تیسری رکاوٹ کیا ہے محترم بھائیو؟ جلد بازی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور بڑا ہی جلد باز بن جاتا ہے۔ جلد بازی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے یستجاب لأحدکم ما لم یستعجل، تم میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا جی جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا بندہ کہتا ہے قد دعوت فلم یستجب، میں نے تو جی بڑی دعا مانگی، میں نے بڑی دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اکتا جاتا ہے بندہ، اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر
اس دعا کو کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور جلد بازی میں ہم دعا کے آداب بھی بھول جاتے ہیں، اتنے جلد باز بن جاتے ہیں کہ دعا کے آداب ہی بھول جاتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تشہد میں بیٹھا، تحیات پڑھا اور فوراً دعائیں شروع کر دی۔ فرمایا کہ اس نے عاجل ھذا، اس نے دعا کا صحیح طریقہ نہیں اپنایا، جلد بازی کی اس نے۔ ایک دوسرے کو سنا، اس نے اللہ پہ حمد و ثنا پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اور پھر دعا مانگنی شروع کی۔ اس کے بارے میں فرمایا اس نے دعا کا صحیح طریقہ اپنایا ہے، اور یہ اگر اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رکی رہتی ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجا جائے، اوپر جاتی نہیں۔ پھر آپ نے طریقہ سکھایا دعا کا کہ جب دعا مانگے فلیبدأ بالحمد والثناء، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی بزرگی بیان کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے اور پھر دعا مانگے۔ ہم جلد بازی کر جاتے ہیں۔ تو جلد بازی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جی میں تو بڑی دعا مانگتا ہوں، میری دعا تو جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک رکاوٹ محترم بھائیو غفلت ہے، لا غرضی، لاپرواہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو تمہیں اپنی دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو، موقنون بالاجابہ، یقین ہو کہ میری دعا اللہ نے قبول کرنی ہے۔ فإن اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، کیونکہ اللہ کسی غافل اور لاپرواہ انسان کی دعا قبول نہیں کرتے۔ غفلت میں، لاپرواہی میں۔ اچھا کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ تو چاہے تو مجھے دے دے، اللہم اعطنی، یہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، ان شئت، ایسے نہیں دعا کرنی، اللہ تو چاہے تو، فإن اللہ لا مستکرہ، اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے سوال رکھیں، اللہ تو نے مجھے دینا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں، تیرا حکم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سوال کرنے سے راضی ہوتا ہے، جو سوال نہ کرے اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ تو نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، میں تجھی سے مانگ رہا ہوں اللہ، میری یہ حاجت، میرا یہ سوال، میری یہ دعا تو قبول کر۔ توجہ سے، لاپرواہی کی کیفیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور دل میں یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ نے میری دعا قبول کرنی ہے انشاءاللہ، پھر اللہ سے مانگیں۔ تو یہ رکاوٹ بن جاتی ہے جب آپ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب آپ لہو و لعب میں مصروف ہوتے ہیں اور ادھر سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ایسے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فإن اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن۔ دعاؤں کی قبولیت میں ایک رکاوٹ محترم بھائیو بدگمانی ہے۔ بدگمانی ایک تو وہ ہوتی ہے نا جو انسان انسانوں سے رکھتا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ نے قرآن میں اس سے بھی منع کیا ہے، ایمان والو بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، بدگمانی گناہ ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، کسی کے بارے میں آپ کوئی ایسی رائے قائم کر لیں، کوئی ایسی سوچ بنا لیں، آپ جانتے نہیں ہے اس کے بارے میں، ایسے آپ کے دماغ نے، دل نے کہہ دیا، آپ نے سوچ لیا ٹھیک ہے یہ بندہ ایسا ایسا ہوگا۔ انسانوں کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن یہاں جس بدگمانی کی بات ہو رہی ہے دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمان کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ ہم گناہ گاروں کی کہاں سنتا ہے؟ ایک عام جملہ بولا جاتا ہے نا، اللہ ہم گناہ گاروں کی کہاں سنتا ہے؟ اللہ تو آپ جیسے نیک لوگوں کی سنتا ہے، اللہ علماء کی سنتا ہے، یا فلاں کی سنتا ہے، فلاں کی سنتا ہے، نہیں بھائی، اللہ سب کی سنتا ہے۔
ادعونی استجب لکم، اللہ نے سب کو کہا ہے مانگو میں دوں گا۔ یہ نہیں کہ اللہ نیکوں کی سنتا ہے گناہگاروں کی نہیں سنتا۔ معصوم دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات معصوم ہے، باقی ہر انسان کسی نہ کسی غلطی، کسی نہ کسی لغزش، کسی نہ کسی گناہ کا شکار ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، سب لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن جب غلطی کا احساس ہو جائے تو یہ بہترین انسان ہوتا ہے۔ غلطی پہ انسان کو اڑ نہیں جانا چاہیے، اور اپنے گناہوں کو اس چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ میں تو گناہ گار ہوں جی، میری دعا اللہ قبول۔ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جیسے میرا بندہ میرے بارے میں، اب اگر یہ گمان کر لے اللہ میری نہیں سنے گا، ٹھیک ہے پھر آپ کا اللہ کے بارے میں یہ گمان ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا یہ گمان ہے کہ اللہ سنے گا تو یقیناً اللہ پھر آپ کے گمان پہ پورا اترے گا۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ پورا اترتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرا بندہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذکرنی فی مَلَئٍ ذکرتہ فی مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ مجھے کسی جماعت، افراد، لوگوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے میں ان سے بہتر افراد جماعت میں، فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ پھر یہ لمبی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک بلشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں اس سے بھی زیادہ اس کی طرف آتا ہوں۔ وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي، وہ چلتا ہوا میری طرف آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ بدگمانی بھی ایک رکاوٹ ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہم گناہ گاروں کی اللہ نہیں سنتا، یا کہاں سنتا ہے؟ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ سمیع العلیم، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں، آئیں نا توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ سے، اور اپنی توبہ کو ہی اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں۔ جیسے وہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے نا، ان میں سے ایک کون تھا جو گناہ کے بالکل قریب پہنچ گیا؟ 2 نے تو اپنی نیکیاں پیش کی نا، اللہ میں والدین کا بڑا فرما بردار تھا۔ دوسرے نے کہا اللہ ایک مزدور جو ہے اپنی مزدوری چھوڑ گیا اور وہ کئی سالوں کے بعد آیا، میں نے اس کی مزدوری کو انویسٹ کر دیا، لیکن جب وہ واپس آیا میں نے کہا یہ سب کچھ تیرا لے جا۔ یہ تو نیکیاں تھی نا۔ تیسرے کی دعا کیا تھی؟ تیسرا کہنے لگا اللہ میں گناہ کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے ناجائز تعلق قائم کرنا چاہتا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا وہ بھی مجبور ہو گئی، پیسے طے ہو گئے، سارے معاملات جو ہے وہ طے ہو گئے، میں بالکل گناہ کے کرنے کے بالکل عین قریب پہنچ گیا۔ پھر میرے دل میں اللہ تیرا ڈر آ گیا، تیرا خوف آ گیا، اللہ میں نے تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اب یہ کتنا بڑا گنہگار ہے، ڈیل ہو گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، پیسے طے ہو گئے ہیں، سارے معاملات، ساری باتیں شاتیں اس نے کر لی ہیں، عین آخری لمحے پہ جا کے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس بندے نے کیا کیا؟ اللہ میں نے اس گناہ کو ترک کر دیا۔ یہ گناہ کو چھوڑ رہا ہے نا۔ کیا اس کی دعا پہ پتھر نہیں سرکا تھا کہ پہلے 2 کی دعاؤں پہ سرکا تھا؟ نہیں، اس کی دعا پہ بھی سرکا تھا، اور جب تینوں یہ اپنی دعائیں کر چکے، اللہ نے وہ پتھر جو غار کے منہ پہ آیا ہوا تھا، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، وہ مشکل میں پھنس گئے تھے، اللہ نے وہ مشکل کیا کر دی؟ دور کر دی۔ تو اگر آپ گناہ گار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میری اللہ نے نہیں سننی، تو پھر آئیں نا، گناہ چھوڑیں، اللہ سنے گا، آپ کی بھی سنے گا، ارادہ کر لیں، عزم کر لیں۔ ایک رکاوٹ محترم بھائیوں دعاؤں کی قبولیت میں یہ بھی ہے کہ انسان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اللہ نے ہمیں امت وسط اور خیر امہ بنایا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن اسی وجہ سے بنایا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر معاشرہ یہ سمجھ لے کہ نہیں جی میری ذمہ داری نہیں، یہ میرا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے، یہ خطباء کا کام ہے،
یہ اساتذہ کا کام ہے، یا یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ضرور نیکی کا حکم دو، ضرور برائی سے روکو، او لیوشکن اللہ علیکم عقابا من عندہ، ورنہ ان قریب ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے تم پر ایک سزا، ایک عذاب مسلط ہو جائے۔ وہ سزا و عذاب کیا ہے؟ تدعونہ فلا یستجاب لکم، وہ عذاب یہی ہے، وہ سزا یہی ہے کہ پھر تم اللہ سے دعائیں کرو لیکن اللہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے کہ آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ دعا قبول نہیں کر رہا۔ آپ صرف اپنی اصلاح، اپنی توجہ پہ، اپنی بہتری پہ توجہ نہ مت دیں کہ میں بہتر ہو جاؤں، میں نماز پڑھنے والا ہو جاؤں، میں قرآن کی تلاوت۔ بہت سارے ارد گرد کے افراد کی بھی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندہ اس سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحت افراد کے بارے میں۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس سے کبھی بھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی ہمت، اپنی وسعت، اپنی طاقت کے مطابق یہ فریضہ سر انجام دیتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں اس برائی کو برا جانے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَمٍ مِّنْ ایمان، اگر دل میں بھی برا نہیں جان رہا تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو اس فریضے اور اس ذمہ داری سے ہم آنکھیں چرا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک گروہ مچھلی کا شکار کرنے والا بن گیا، دوسرا کہنے لگا جی کرتے تو کریں، ہمیں کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، بندر بنا دیا۔ سب اس عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ محترم بھائیو، ایک وجہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی حکمت بھی اس بات کے متقاضی ہوتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ نہ دے آپ کو، تو اس چیز سے بندے کو بد دل یا بد ہمت نہیں ہو جانا چاہیے کہ جی میں بڑا مانگ رہا ہوں اللہ سے، بڑی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے کچھ نہیں دے رہا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لاحدکم، تم میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر اس دعا میں گناہ اور قطع رحمی شامل نہیں ہے۔ گناہ بھی شامل نہیں، گناہ کی دعا، کئی لوگ گناہ کی دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، گناہ کا مطلب یعنی کسی ایسے کام کی دعا جو گناہ پر مبنی ہوتا ہے، ایسی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ کسی ایسے کام کی دعا جو قطع رحمی پہ جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے، اپنے بھائی بہن کے خلاف، اپنے ہی عزیز و اقارب کے خلاف کوئی دعا کرنا، تو یہ دعا بھی اللہ قبول، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ تو بہرحال کئی دفعہ اللہ کی حکمت بھی اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ وہ اس دعا کو کیا کر دیتے ہیں، آپ کے لیے تھوڑا مؤخر کر دیتے ہیں۔ فرمایا 3 صورتیں ہوتی ہیں، اما ان تعجل له دعوته، یا تو اللہ اس کی وہ دعا جلد قبول کر لیتے ہیں، اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، یا پھر یدخر له فی الاخرہ، اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ جو چیزیں آپ نے اللہ سے دنیا میں مانگی وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں عطا کر دیں، یہ بھی قبولیت کی شکل ہے۔ اور یا پھر تیسری بات کیا فرمائی، یصرف عنہ السوء مثلها، کہ جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ اچھائی مانگ رہے ہوتی ہیں، اسی طرح کی بہت سی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں وہ مستقبل میں آپ کے اوپر آنی ہوتی ہیں، آپ کی ان دعاؤں کی وجہ سے وہ پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو صحابہ نے جب یہ بات سنی نا کہ یا تو دعا قبول ہوگی یا آخرت میں ذخیرہ بنے گی یا اس کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت پریشانی ٹلے گی، صحابہ کہنے لگے اذن نکسر، تب تو ہم بہت زیادہ اللہ سے دعائیں مانگو گے۔ فرمایا اللہ اکثر، اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
دعا کی رکاوٹوں میں سے، قبولیت کی رکاوٹوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی، لیکن اس کے الفاظ تھوڑے سے اور طرح کے۔ اس میں ہے کہ لا يقبل اللہ عنہم صرفا ولا عدلا، کچھ کام ایسے بھی ہیں جو انسان کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں اللہ کوئی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہیں کرتا، جن میں سے ایک فرمایا من احدث فیہا او آوا محدثا، جس نے مدینہ کے اندر کوئی بدعت والا کام ایجاد کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اس پر اللہ کی فرشتوں کی سب لوگوں کی لعنت ہے، اللہ اس کی کوئی فرضی نفلی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ والدین کا نافرمان، مکذب بالقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا، المنان، نیکی کر کے جتلانے والا، اخوان متصارمان، دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے، قطع تعلقی کیے ہوئے، یہ وہ افراد ہیں، فرمایا لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، جن کی کوئی فرضی نفلی، جب اللہ نے کوئی فرضی نفلی عبادت قبول نہیں کرنی تو دعا قبول ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ اکل حرام، حرام کھانا دعا کی قبولیت کی رکاوٹوں میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ محترم بھائیو یہ بھی ہے کہ ہم حرام سے نہیں بچتے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام، لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگوں کی سوچ ہی یہ نہیں ہوگی کہ حلال حرام کو بھی سامنے رکھنا ہے، زاویہ ہی بدل جائے گا، سوچ ہی، فکر اور نظریہ ہی بدل جائے گا۔ لا یبال المرء، بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہاں سے مال آ رہا ہے، کہاں سے لے رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام، حرام سے آ رہا ہے حلال سے آ رہا ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، ایک بندے کا ذکر کیا لمبا سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ جسم، غبار آلود بالوں والا، ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کے گھر میں پہنچا ہوا ہے، لیکن فرمایا اس کی کیفیت کیا ہے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، یہ لباس، کھانا پینا، غذا، یہ ساری چیزیں حرام سے بنائی ہوئی ہیں۔ فأنا یستجاب لہ، اب بتائیے دعا کیسے قبول ہو؟ حرام کی موجودگی میں دعا قبول ہوتی ہے؟ حلال کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، حلال پہنیں، حلال استعمال کریں، حرام سے بچیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اسی طرح وہ حدیث جو شروع میں نے بیان کی کہ 3 آدمی اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اپنے گھروں کا ماحول، یہ آئے روز کا لڑائی جھگڑا، تو تکرار، یہ شیطان پسند کرتا ہے اس طرح کی چیزیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں موافقت نہیں ہو رہی، کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے اس جھگڑے کو ختم کرنے کا، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو پھر جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ یہ جھگڑے والی زندگی اسلام پسند نہیں کرتا، گالی گلوچ، مار پٹائی، جھگڑا، اس سے بہتر ہے آپ تفرقہ اختیار کر لیں، الگ ہو جائیں۔ نہیں ہوں گے اگر ایسی زندگی گزاریں گے تو فرمایا ایسے انسان کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ معاملات کے اندر جھگڑے، ان سے بچانے کا اللہ نے ایک حل بتایا تھا کہ گواہ بنا لو، لکھ لو، تحریر کر لو، پروف بنا لو، تاکہ ان جھگڑوں سے بچ جاؤ، لین دین کے، قرض کے معاملات میں۔ لیکن ہم کہتے ہیں اعتماد پہ چل رہا ہے جی سارا کام، پھر جب اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر ہم جو ہے نا وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ جو ہے نا اللہ کے حکموں کی خلاف کرنے والا، گواہ نہ بنانے والا، تحریر نہ کرنے والا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اپنا مال بے وقوفوں کے حوالے کرنے والا، اس میں معذرت کے ساتھ وہ والدین بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میرا ایک ہی بیٹا ہے، پیسہ کس کے لیے کماتے ہیں؟ انہی کے لیے کماتے ہیں نا جی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں مال دے دیا، بچے ضائع کر رہے ہیں۔ ان اللہ یکرہ لکم ثلاثا، اللہ نے جن 3 باتوں کو اہل ایمان کے لیے ناپسند کیا ہے،
صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، ان میں ایک بات اضاعت المال، کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، فضول بحث، فضول باتیں، فضول گفتگو، بہت زیادہ سوال، اور اضاعت المال، مال کا ضیاع۔ مال چاہے آپ کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے، آپ اس کے نگران ہیں، ولی بنے ہوئے ہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ مال کو ضائع کریں۔ مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اچھے طریقے سے استعمال کریں، اسراف اور تبذیر سے خود بھی بچیں، بچوں کی تربیت بھی کریں۔ محترم بھائیو، یہ چند موانع ہیں، یہ چند رکاوٹیں ہیں۔ آج ہر دوسرا بندہ یہ سوال کرتا ہے جی دعا تو اللہ سے بڑی کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، تو کیا یہ رکاوٹیں جو آج آپ نے سنی ہیں، یہ رکاوٹیں انشاءاللہ ہم سب دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اللہ سے مانگیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے۔ اللہ تو کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے تو حکم دیا ہے، اس کے تو وعدے ہیں، وہ کرے گا، لیکن ہم شروط، آداب، ان کا بھی تو خیال رکھیں نا۔ یہ جو راستے کی رکاوٹیں ہیں ان کو بھی تو دور کریں نا۔ اللہ کے جو فرائض ہیں ان کی پابندی کریں، جو محرمات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ خاص جو گناہ آج آپ نے سنے، قطع رحمی کی دعا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کرنا، غفلت، لاپرواہی، اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھ لینا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور پھر اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور مسند احمد کی اس حدیث کے مطابق یا تو آپ کی دعا اسی دنیا میں قبول ہو جائے گی یا اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیں گے، یا پھر آپ کی دعا کے بدلے میں بہت ساری آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔